مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. الحمدللہ آج 1441 رمضان کی 9ویں تاریخ ہے اور آج ہم سورہ انعام کی 112 نمبر کی آیت سے اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ. سورہ انعام میں مشرکین کے کچھ مطالبات تھے کہ ہماری مرضی کا یہ معجزہ دکھاؤ، یہ معجزہ دکھاؤ، یہ معجزہ دکھاؤ. اس آیت میں اشارہ ہے کہ ان کے معجزات کون کون سے مطالبے تھے. سورہ بنی اسرائیل میں مزید تفصیل آئے گی اور یہاں یہ اشارہ ہو گیا. کیا اشارہ ہے، کیا مطالبات تھے ان کے؟ وہ کہتے تھے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ قیامت ضرور آئے گی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور زندگی کا حساب کتاب دینا ہے، تو آپ ہمارے بزرگوں کو زندہ کر کے دکھائیے تاکہ وہ زندہ ہوں، ہم سے آ کر کے باتیں کریں، اور فرشتے ہمارے سامنے لائیے تاکہ وہ آ کر کے آپ کی تصدیق کریں. قرآن پاک نے اس کا جواب دیا. اگر یہ معجزے دکھا بھی دیے گئے، اس کے باوجود چونکہ یہ صرف ضد کی وجہ سے یہ مطالبات کرتے ہیں، یعنی ان کا مقصد یہ ہے کہ نہ یہ مطالبات پورے ہوں گے اور نہ ہم ایمان لائیں گے. کوئی بات تحقیق کر کے اس کو ماننا مقصد نہیں ہے، اس لیے اگر یہ معجزات نظر بھی آ گئے تب بھی ایمان نہیں لائیں گے. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ. اور اگر ہو یہ بات کہ نزلنا ہم اتار دیں الیہم ان کی جانب الملائکۃ فرشتے، وکلمہم الموتى وکلم اور بات کریں ہم ان کے ساتھ الموتى مردے زندہ ہو جائیں، وہ بات کریں، وہ کہیں واقعتاً ہم نے دیکھا عالم برزخ کوئی چیز ہے، انسان کو پھر زندہ ہونا ہے اور زندگی کا حساب کتاب دینا ہے. وحشرنا علیہم کل شیء. وحشرنا اور ہم جمع کر دیں کل شیء ہر چیز کو علیہم ان کے سامنے، تمام چیزیں جمع ہو جائیں ان کے سامنے. قبولاً کے دو معنی. ایک اگر یہ مصدر ہے تو معنی ساری چیزیں سامنے سے لا کر کے ان کے سامنے رکھ دیں، اور دوسرے معنی قبیل کی جمع ہے تو مطلب ہر قسم کی چیز ان کے سامنے لے آئیں. ما کانوا لیؤمنوا. اس کے باوجود بھی یہ ایسے ہیں ہی نہیں کہ یہ ایمان لائیں گے. الا ان یشاء اللہ. مگر یہ کہ اللہ چاہے. اللہ چاہے کا مطلب وہی کہ اللہ مجبور کر کے ان کو ایمان قبول کروا دے، اور اس طرح کا مجبوری کا ایمان نہ مطلوب ہے اور نہ وہ مقصود ہے اور نہ وہ منظور ہے. ولیکن اکثرہم یجہلون. پھر یہ اس طرح کے مطالبے کیوں کرتے ہیں؟ لیکن اکثرہم ان میں سے اکثر یجہلون جہالت سے کام لیتے ہیں، جہالت پر اتر آئے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا. حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی. اگلا مضمون تسلی کا. تو اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ کے ساتھ کس طرح کٹ حجتی کے ساتھ بحث کرتے ہیں، آپ کو ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں. فرمایا یہ آپ کے ساتھ پہلے نہیں ہو رہا ہے. ہر دور میں جب انبیاء کرام آئے تو اس طرح کے کچھ مجرم لوگ، کچھ جرائم پیشہ لوگ تھے جو انبیاء کرام کے مقابلے میں دشمنی میں کھڑے ہوئے. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلنا مقرر کیا ہم نے لِكُلِّ نَبِيٍّ ہر ایک نبی کے لیے عدوًا دشمن. ہم نے مقرر کیا مطلب ہم ظالموں کو، دشمنوں کو موقع دیتے ہیں تاکہ وہ اس طرح کی ضدیں کریں، اپنے ارمان نکالیں. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلنا ہم نے پیدا کیا، مقرر کیا لِكُلِّ نَبِيٍّ ہر ایک نبی کے لیے عدوًا دشمن.
یہ دشمن کس میں سے ہوتے تھے؟ شیاطین الانسی، انسانوں میں سے شیطان قسم کے لوگ، بدمعاش قسم کے لوگ، اخلاق اور کردار سے گھرے ہوئے لوگ، والجنی، اور جنات میں سے شیطان قسم کے افراد، یوحی بعضهم، وہ وہی کرتے تھے ان میں سے بعض، الی بعض، بعض کی جانب۔ انسان ایک دوسرے کو کانا پھونسی کرتے تھے کہ ایسے مخالفت کرو، ایسے کرو، اور شیاطین انسانوں کے دماغوں میں اور ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتے تھے۔ کس کے؟ زخرف القول، بات میں سے ملمع کی ہوئی بات۔ زخرف کہتے ہیں کہ اصل چیز کچھ اور ہو اور اس کے اوپر رنگ کچھ اور چڑھا دیا جائے، یعنی لوہے کے اوپر سونے کا رنگ چڑھا کر کے اس کو سونے کے بھاؤ بیچا جائے۔ تو باتیں گندی ہوتی تھی، لیکن ان کو ایسا پیش کرتے تھے جیسے بڑی اچھی باتیں ہیں۔ کس لیے؟ غرورن، دھوکہ دینے کے لیے، ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے تھے، اور ان باتوں کے ذریعے سے سادے لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے کہ یہ نبی نہیں ہو سکتے، یہ کمزوری ہے، یہ کمزوری ہے وغیرہ۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر چاہتا ربو کا، تیرا رب، مَا فَعَلُوهُ، تو ایسا نہ کرتے۔ گویا پروردگار ان کو ایسا کرنے کا موقع دے دیتا ہے تاکہ وہ پورے ارمان نکالیں اور پھر ان کو سزا بھی ویسی ملے۔ فَذَرْهُمْ، تو اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دیجئے۔ چھوڑنے کا مطلب الجھیے نہیں، ان کے ساتھ بحث نہیں کیجئے، اور ان سے انتقام کی کوئی بات نہ سوچئے۔ وما یفترون، اور چھوڑ دیجئے ان کی سے کہانیوں کو جن کو یہ گڑتے ہیں، یا یفترون جن کو یہ اللہ کا شریک بناتے ہیں، گھڑتے ہیں اپنی طرف سے، چھوڑ دیے ان کو جو افطرا پردازی کرتے ہیں، جو اللہ کے اوپر بہتان لگاتے ہیں، چھوڑ دیجئے اس سب کو۔ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ، وَلِتَصْغَى اس کا جوڑ جڑے گا اوپر غرورہ کے ساتھ، کہ یہ شیاطین انس اور شیاطین جن ایک دوسرے کو چکنی چپڑی باتیں، زخرف القول، ملمع کی ہوئی باتیں، بنائی ہوئی باتیں ایک دوسرے کی طرف وہی کرتے تھے۔ کس لیے؟ پہلا مقصد غرورا، تاکہ ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکیں، اسی پر عطف ہوا۔ تو اور کیا کام کرتے تھے؟ وَلِتَصْغَى، اور تاکہ جھک جائیں الیہ ان باتوں کی جانب، افئدۃ الذین ان لوگوں کے دل، لا یؤمنون بالآخرہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہیں، جو آخرت کو مانتے ہیں وہ ان باتوں کی طرف کبھی دھیان نہیں دیں گے، لیکن جو آخرت کو نہیں مانتے ہیں تو وہ ایسے لوگوں کی باتوں پر دھیان دیتے ہیں کہ دیکھو جی انہوں نے مطالبہ تو صحیح کیا تھا کہ اگر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے تو ہمارے بزرگوں کو زندہ کر کے دکھاؤ تاکہ ہم ان سے پوچھ لیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے۔ یہ لوگ ان باتوں کی طرف دھیان دیتے ہیں۔ دو فائدے، تیسرا کیا ہوتا ہے؟ وَلِيَرْضَوْهُ، اور تاکہ وہ لوگ جو آخرت کو نہیں مانتے وہ ان باتوں کو پسند کریں، وَلِيَرْضَوْهُ، اور تاکہ وہ راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں، ان باتوں پر ان کو پسند کریں، وَلِيَقْتَرِفُوا، اور تاکہ کمائی کرتے رہیں وہ، مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، جو وہ کمائی کرنے والے ہیں۔ جرم کرنا، اقتراف، کمائی کرنا، حرکتیں کرنا، تو اردو والے ترجمہ کر لیتے ہیں وَلِيَقْتَرِفُوا، تاکہ وہ وہی حرکتیں کرتے رہیں، مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، جو حرکتیں وہ کرنے والے تھے، یا کبھی یوں کرتے ہیں وہی گناہ کرتے رہیں، وہی جرائم کرتے رہیں۔ اصلی معنی وَلِيَقْتَرِفُوا، تاکہ وہ کماتے رہیں وہی جو کچھ وہ گناہ کما رہے ہیں۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا، ایک اور بات، مکہ کے مشرکین نے، مفسرین نے یہ روایتیں نقل کی کہ کسی موقع پر مطالبہ کیا کہ چلیے کسی آدمی کو جج بنا لیتے ہیں کہ ہم میں سے صحیح مسلک پر کون ہے، ہم ہیں یا آپ ہیں، اور جج بھی کس کو بناتے تھے؟ اپنے میں سے کسی بڑے مالدار کو، اس کو جج بنا لیتے ہیں ہم۔ قرآن پاک نے جواب دیا افغیر اللہ ابتغی، کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو ابتغی میں تلاش کروں، حکمن فیصلہ کرنے والا، جج بنا لوں کسی اور کو۔ آج بھی بہت سارے بیوقوف لوگ کہتے ہیں کہ آؤ جی اس مسئلے پر ڈیبیٹ کر لیں، بحث کر لیں، تو ہم پوچھتے ہیں بھئی فیصلہ کون کرے گا، تو کوئی اس کا جواب نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ایسا بھی ہمارے تاریخ میں واقعات آئے کہ بدبختی سے مسلمانوں نے بحث کی اور غیر مسلموں کو اپنی بحث کے لیے جج بنایا کہ ہم میں سے جیتا کون اور ہارا کون۔ الیاذ باللہ، کیا وہ جج بنیں گے؟ افغیر اللہ ابتغی حکما، تو کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو جج بناؤں؟ وہ اللہ تو فیصلہ کر رہا ہے،
اور اللہ نے کیا فیصلہ کیا؟ وہو الذی، وہی تو ہے جس نے انزل اتاری، الیکم تمہاری طرف، الکتاب کتاب، مفصلا کھول کھول کر کے اس نے یہ کتاب تمہاری طرف اتار دی۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا حق پر کون ہے، یا تو ثابت کرو کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو ورنہ جواب دو، اللہ تو فیصلہ کر رہا ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب، اور اگر کسی کو جج ماننا ہے تو وہ یہودی اور عیسائی عالم جن کو مکہ والے بھی مانتے تھے کہ یہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ہم ان پڑھ ہیں، تو ان کو جج مانو۔ والذین، اور وہ لوگ آتینا دی تھی ہم نے، ہم جن کو، الکتاب کتاب، یعلمون وہ جانتے ہیں، انہ منزل من ربک، انہ کہ یہ قرآن، منزل اتارا ہوا ہے، من ربک آپ کے رب کی جانب سے، بالحق حق کے ساتھ۔ وہ لوگ بھی اس کو مان رہے ہیں، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، حضرت نجاشی رحمہ اللہ تعالیٰ جیسے لوگ اعلان کر کر کے مان رہے ہیں، تو کیا یہ فیصلہ نہیں ہو گیا؟ فلا تکونن من الممترین، اے قرآن پڑھنے والے اس طرح کے اعتراض سے تو شک میں نہیں پڑنا، فلا تکونن تو آپ ہرگز نہ ہو جائیے، من الممترین شک کرنے والوں میں سے۔ کیسے دندہ شکن جواب ہوا؟ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، وَتَمَّتْ اور پکی ہو گئی، کلمت ربی کا تیرے رب کی بات، صدقاً سچائی کے اعتبار سے۔ کیسی سچی بات کہہ دی کہ اللہ جج ہے، اللہ فیصلہ کر چکا کہ حق پر کون ہے۔ پھر اصحاب علم جن کو مکہ والے علم والا مانتے تھے ان کو جج بناؤ، وہ فیصلہ کر چکے کہ سچا کلام کس کا ہے۔ وعدلا، اور پوری ہو گئی تیرے رب کی بات، عدلاً انصاف کے اعتبار سے۔ کیسی انصاف کی بات کہی؟ کوئی ضد کی بات نہیں ان کی طرح۔ لا مبدل لکلماتہ، نہیں ہے کوئی بدلنے والا، لکلماتہ اس کی باتوں کو، اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اس کا دین غالب آ کر رہے گا، اور اسی طرح یہ ہکا بکا ہوتے رہیں گے، اللہ ان کے سوالوں کے جواب دیتا رہے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی تو سننے والا، العلیم وہی تو جاننے والا ہے۔ ایک اور طریقہ ہوتا ہے مقدمے کا فیصلہ کرنے کا، اور اس کا تو اکثر لوگ کہتے رہتے ہیں آج، کیا کہ دو آدمی بحث کریں تو پھر جس کی طرف زیادہ لوگ ہو جائیں تو مان لیا جائے کہ یہ حق پر ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں آؤ جی ہم مناظرہ کریں گے، تو پوچھو فیصلہ کون کرے گا؟ کہتے ہیں جاہل لوگ، عوام فیصلہ کر دیں گے، جس کی طرف زیادہ عوام ہوں گے سمجھا جائے گا کہ وہ حق پر ہے۔ سبحان اللہ، اکثریت سے فیصلہ ہو جائے، یعنی فیصلے کے دو طریقے ہیں، یا قوت دلیل سے فیصلہ، اس کا جواب ہو گیا، دوسرا ہے اکثریت سے فیصلہ، کثرت رائے سے فیصلہ، جواب وَإِن تُطِعْ، اور اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مانیں گے بات اکثر ان زیادہ لوگوں کی، من فی الارض جو زمین میں ہیں، یضلوک تو وہ پھسلا دیں گے آپ کو، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، گمراہ کر دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں ہر دور میں نافرمان لوگوں کی تعداد زیادہ رہی ہے اور قیامت کے قریب تک رہے گی، تو جب کثرت کے اوپر فیصلہ ہوگا تو اکثریت تو ان پڑھ لوگوں کی ہوگی، تو ان پڑھ جس کی طرف ہوں گے تو کیا وہ حق پر ہوگا؟ وہ تو پھر صحیح راستے سے پھسلا دیں گے۔ ان یتبعون الا الظن، کیوں؟ اکثریت وہ ہے، ان یتبعون نہیں وہ پیچھے چلتے ہیں، الا الظن مگر اندازے کے، وہ تو صرف اندازے کے تیر مارتے رہتے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور نہیں ہے وہ الا یخرصون مگر اندازے لگاتے ہیں۔ ظن کے معنی بھی اندازہ، اور خرس یخرص کے معنی اٹکل کے تیر مارنا، اندھیرے میں تیر مارنا نہیں ہے، مگر وہ اندھیرے میں پتھر پھینکتے ہیں، اندھیرے میں تیر مارتے ہیں، اندازے کی باتیں کرتے ہیں۔ ان ربک هو اعلم، آگے اصل میں ایک مثال آ رہی ہے کہ جاہل کس طرح اندھیرے میں تیر مارتا ہے اور اندازے کی باتیں کرتا ہے، اس کے لیے ایک مثال آ رہی ہے۔ کیا مثال ہے؟ کہ مکہ کے مشرکین اس بحث میں لگے کہ انسان کے لیے جانوروں میں سے حلال کون ہے اور حرام کون ہے، تو عجیب عجیب فلسفہ گھڑا اور جانوروں کو اپنی طرف سے عجیب سوچوں کے مطابق یہ حرام یہ حلال، کیسی کیسی اندازے کی باتیں کی، اس کا بیان ہے۔ بلکہ بعض روایتوں کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ دوسرے ایمان والے اور ابو جہل اور اس کی پارٹی کی آپس میں بحث ہوئی، تو ابو جہل اور اس کی پارٹی کہنے لگی کہ تم عجیب لوگ ہو، کہتے ہو کہ ہم خدا کے فرما بردار ہیں، اور خدا جس جانور کو مارتا ہے اس کو تم نہیں کھاتے ہو، اور جس کو خود مارتے ہو اس کو کھاتے ہو۔
مطلب جو اللہ کی طرف سے مر جائے، اپنی موت مرے، گویا اس کو اللہ نے مارا، اس کو تم کہتے ہو یہ مردار ہے، حرام ہے، اور جس کو خود ذبح کرتے ہو اس کو کھاتے ہو؟ اس کا جواب یہاں سے شروع، ان ربک هو اعلم، بے شک تیرا رب وہی خوب جانتا ہے، من یضل، اس شخص کو جو بھٹک جاتا ہے، عن سبیلہ، اس کے راستے سے۔ اندازوں سے فیصلے نہیں ہوتے، اللہ فیصلہ کرتا ہے کون سیدھے راستے پر ہے، کون بھٹک گیا۔ وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو۔ یہ حضرت عمر اور ان کے ساتھی ہدایت پر ہیں۔ فکلوا، تو کھاؤ نہ تم، تو کا مطلب یہی پس منظر ہے۔ اس کے جواب میں کہا اللہ جانتا ہے ہدایت والا کون ہے، گمراہ کون ہے۔ یہ گمراہ لوگ ہیں جو تمہیں کہتے ہیں کہ مردار کھاؤ۔ فَكُلُوا، تو تم کھاؤ، مما، اس جانور کو، ذکر اسم اللہ علیہ، ذکر کیا گیا ہے اسم اللہ، اللہ کا نام، علیہ، اس پر، ان کنتم بآیاتہ، اگر تم اللہ کی آیتوں پر مؤمنین، ایمان لانے والے ہو۔ وما لکم الا تاکلوا، وما لکم، اے ایمان والو کیا ہو گیا تم کو، اللہ تاکلوا، کہ تم نہ کھاؤ، مما، ان جانوروں میں سے، ذکر اسم اللہ علیہ، جن پر اللہ کا نام ذکر کیا گیا ہے، وقد فصل، حالانکہ اللہ نے کھول کھول کر بیان کر دیا، لکم، تمہارے لیے، ما حرم، وہ جانور جو حرام کیے ہیں اللہ نے، علیکم، تم پر، تفصیل سے بتا دیا فلاں جانور حرام، فلاں جانور حرام۔ تو پھر تم جس پر اللہ کا نام لیا جائے وہ تو حرام میں نہیں، وہ حلال میں، اس کو کیوں نہ کھائیں؟ اور جو حرام ہے اس کے لیے بھی الا مضطررتم الیہ، مگر تم مجبور ہو جاؤ اس کے کھانے کی طرف۔ وان رب وان کثیرا لیضلون باہوائهم بغیر علم، وان کثیرا، اور بے شک، کثیرا، بہت سارے لوگ، لیضلون، ضرور بضرور گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو، خود بھی گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، باہوائهم، اپنی خواہشوں سے، اپنی سوچ سے، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، جس طرح کہ یہ ابو جہل گمراہ کر رہا ہے، خود بھی گمراہ۔ ان ربک هو اعلم، بے شک آپ کا رب وہ خوب جانتا ہے، بالمعتدین، حدوں کو کراس کرنے والوں کو، جو حدوں کو پار کر جاتے ہیں اور ایسی بےہودہ باتیں کہتے ہیں، ان کو جانتا ہے اللہ۔ یہ ابو جہل اور اس کی پارٹی اللہ سے چھپے ہوئے نہیں ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ایمان والے کا کیا کام ہے، ضرور چھوڑ دو تم، ظاہر الاسم، وہ گناہ جو ظاہر ہے، وباطنہ، اور وہ گناہ جو پوشیدہ ہے، جو گناہ ظاہر میں نظر آتے ہیں ان کو بھی چھوڑ دو، اور جو پوشیدہ طور پر ہیں ان کو بھی چھوڑ دو۔ ظاہر میں نظر کیا گناہ آتے ہیں، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا، انسان کو ان کو حرام نہ مانے، انسان ان کو حرام نہ مانے اور ان چیزوں کو کھانے لگ جائے، ظاہری گناہ کھلم کھلا گناہ ہے۔ اور باطنہ، اور پوشیدہ گناہ کیا ہے، کفر، شرک، حسد، کینہ، بغض، عداوت، یہ سب چھپے ہوئے گناہ ہیں۔ اور دین اسلام میں ظاہری پاکی اور ظاہری گناہوں کے احکام جو لوگ بیان کرتے ہیں ان کو فقہا کہتے ہیں، اور پوشیدہ قسم کی بیماریوں کا جو علاج کرتے ہیں اور ان گناہوں کو بتاتے ہیں، حسد، کینہ، بغض، عداوت، کفر، شرک، غصہ، بیجا وغیرہ، تو یہ طبقہ جو ان بیماریوں کو بتاتا ہے اور ان کا علاج بتاتا ہے، ان کو گناہ بتاتا ہے، یہ گناہ ہے، اس کو صوفیہ کہتے ہیں۔ ان الذین، صوفیہ نعوذ باللہ، لوگوں کے ذہن میں جو بدعتوں میں مبتلا، وہ نہیں ہے، یہ جو لوگوں کی پوشیدہ بیماریاں بتاتے ہیں۔ دونوں گناہوں کو چھوڑو، جو نظر آئیں وہ بھی اور جو پوشیدہ ہوں ان کو بھی۔ ان الذین یکسبون الاثم، بے شک وہ لوگ جو کمائی کرتے ہیں، الاثم، گناہوں کی، سیجزون، ضرور بضرور ان کو سزا دی جائے گی، بما کانوا یقترفون، ان کاموں کی، یقترفون، جو وہ کمائی کرتے ہیں، جو حرکتیں کرتے ہیں، جو جرائم کرتے ہیں، ضرور ان کو سزا دی جائے گی۔ ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، مکہ کے کافر کہہ رہے تھے جس پر اللہ کا نام لیا جائے اس کو نہ کھاؤ، کہتے تھے اللہ کا مبارک نام لے لیا گیا، اب اس کو تھوڑا کھا سکتے ہیں، فرمایا نہیں، جس پر نہ لیا جائے اس کو مت کھاؤ۔ ولا تاکلوا، اور مت کھاؤ تم، مما، ان جانوروں میں سے، لم یذکر، نہیں ذکر کیا گیا ہے، اسم اللہ، اللہ کا پاک نام، علیہ، اس جانور پر، وانہ لفسق، اور بے شک یہ ضرور بضرور گناہ کی بات ہے کہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا، غیر اللہ کا نام لیا گیا وہ تو حرام ہو گیا۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، لیکن کافروں کو یہ باتیں سجھاتا کون ہے، عجیب عجیب بحثیں کرتے ہیں،
وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ اور بے شک شیطان لَيُوحُونَ ضرور بے ضرور وہ وحی کرتے ہیں اِلیٰ اولیائہم اپنے دوستوں کو لیجادلوکم تاکہ وہ جھگڑا کریں کم تمہارے ساتھ. تم ہوشیار رہو، شیطانوں کی ان باتوں میں نہ آؤ. وہ اپنے مریدوں کو یہ باتیں سکھاتے ہیں تاکہ وہ تمہارے ساتھ بحث کریں، ڈیبیٹ کریں. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ اور اگر تم نے ان کی باتیں مان لی اے مسلمانوں، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ تو ضرور بے ضرور تم بھی مشرک ہو جاؤ گے. بڑی تاکید سے بتا دیا گیا کہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا نام نہ لیا جائے، وہ جانور حرام ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مشرک اصل میں جانور کو ذبح کرتے ہوئے غیر اللہ کا نام لیتے تھے، یہ تصور پیش کرتے تھے کہ گویا غیر اللہ کی برکت سے یہ ہم کو نصیب ہوا ہے. اور یہ نعوذ باللہ کئی جگہ تو تصور کرتے تھے کہ وہی اس کے خالق ہیں. اس کے مقابلے میں ایمان والا اللہ اکبر کہہ کر یہ تصور پیش کرتا ہے کہ اللہ ہی نے اس کو پیدا کیا اور اللہ ہی نے اس جانور کو کھانے کی اجازت دی اور اسی کے کرم سے انسانوں کو نصیب ہوئی یہ روزی. اس لیے اگر غیر اللہ کا نام لیا گیا وہ تو یقیناً حرام ہے، اور اگر ایمان والا ذبح کرے اور اللہ کا نام نہ لے تو امام مالک فرماتے ہیں یہ بھی حرام. اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چونکہ اصل مقصد ہے کہ غیر اللہ کا نام نہ لیا جائے، تو اگر ایمان والا اللہ کا نام نہ لے لیکن ہے ایمان والا، لینا چاہیے تھا، لیکن اگر نہیں لیا تو تب بھی چونکہ یہ ایمان والا ہے تو جانور حلال. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اعتدال والا بیچ کا مسلک، فرمایا اگر جان بوجھ کر کے اللہ کا نام نہیں لے گا تو حرام، لیکن اگر غلطی سے بھول گیا تو تب بھی جانور حلال ہے. او من کان میتا فاحییناہ، یہ جو اوپر بحث چلی تھی ایمان والوں کی اور شرک والوں کی، تو فرمایا یہ دونوں کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ ایمان والوں کو اللہ نے زندگی عطا فرمائی اور جو ایمان پر نہیں ہے اس کا مطلب وہ مردہ ہے. ایمان والا روشنی میں ہے اور جس کو ایمان نہیں وہ اندھیروں میں بھٹک رہا ہے. دونوں کی مثال او من کان میتا، اور کیا من کان جو آدمی کان تھا میتن مردہ، فاحییناہ تو ہم نے اس کو زندہ کیا، وجعلنا لہ نورا اور ہم نے اس کو عطا فرمائی مقرر کی اس کے لیے نورن ایک روشنی، یمشی بہ فی الناس اس روشنی کو لے کر وہ چلتا ہے لوگوں کے بیچ میں. مطلب وہ غاروں میں تنہائیوں میں نہیں بیٹھتا ہے، اس دین کی روشنی کو لے کر معاشرے کے بیچ میں ہوتا ہے، لیکن اس کے اخلاق اور اس کے کردار سے وہ بالکل الگ نظر آتا ہے، بالکل لگتا ہے وہ اس معاشرے کا بندہ ہی نہیں ہے. کما مثلہ کیا ہو سکتا ہے وہ اس آدمی کی طرح. یہ ایک عربی کا ضابطہ ہے کہ مثل اور کاف دونوں اکٹھے آتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک زائد ہوتا ہے ترجمے کے اعتبار سے، تو وہ ہو سکتا ہے اس آدمی کی مثال کی طرح نہیں ترجمہ کریں گے ہم کریں گے کما مثلہ، کیا وہ ہو سکتا ہے اس آدمی کی طرح، بس ایک زائد مثل زائد کا معنی طرح ہو گیا. اس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے فی الظلمات جو اندھیریوں میں بھٹک رہا ہے، لیس بخارج منہا جو اس سے نکلنے والا نہیں ہے. اس پر اور بھی غور کر لیجئے کہ ایمان والے کو زندہ سے تعبیر کیا، زندہ سے تشبیہ دی کہ زندہ میں احساس ہے، وہ سنتا ہے، سمجھتا ہے، دیکھتا ہے، اور جس کو ایمان نصیب نہیں اس کو مردہ سے تعبیر کیا، گویا وہ ان تمام نعمتوں سے محروم ہے. پھر ایمان والے کو تشبیہ دی کہ جو روشنی میں چل رہا ہے، اور جس کو ایمان نصیب نہیں اس کو تشبیہ دی کہ وہ اندھیروں میں بھٹک رہا ہے، کیونکہ اندھیروں میں انسان اپنی منزل کو طے نہیں کر سکتا. لیس بخارج منہا جو ان اندھیروں سے نکلنے والا نہیں. پھر اس پر بھی غور کیجئے، بار بار آئے گا. ایمان کی روشنی کو واحد سے تعبیر کیا، اکیلا، سنگولر، اور اس کے مقابلے میں جو ایمان پر نہیں ہے کہاں بھٹک رہے ہیں تو اس کو اندھیریوں سے جمع سے تعبیر کیا. اس سے پتہ چلا کہ روشنی ایک ہے اور اندھیرے بہت ہیں. کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون. اصل بات کیا ہے؟ اسی طرح زینا خوبصورت بنا دیا جاتا ہے للکافرین کافروں کے لیے ما کانوا یعملون جو وہ کام کرتے ہیں. اب مردہ کھاتے ہیں تو ان کو یہی لگتا ہے کہ مردہ کھانا بہت اچھا ہے. یوں ہی ہوتا ہے کہ جتنے بھی انسان جرائم کرتا ہے اس کو لگتا ہے کہ یہی بہت اچھے کام ہو رہے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، کس طرح؟
اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح مکہ کے بڑے بڑے وڈیرے آپ کے دشمن ہیں، یہ کوئی آپ ہی کے ساتھ نہیں، وَكَذَلِكَ اسی طرح جعلنا ہم نے مقرر کیا، بنایا ہم نے، فی کل قریۃ ہر بستی کے اندر، اکابر مجرمیہا اکابر بڑے، مجرمیہا اس بستی کے مجرموں میں سے بڑے بڑے مجرم، بڑے بڑے بدماش ہم نے مقرر کیے، لیمکروا فیہا تاکہ وہ ان بستیوں کے اندر مکر کریں، خفیہ تدبیریں کریں۔ کس لیے؟ اللہ نبیوں کو بھیجتا ہے، پھر یہ بڑے بڑے کرمنل قسم کے لوگ، جرائم پیشہ لوگ ان کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، دین کو مٹانے کے لیے سازشیں کرتے ہیں، اللہ ان کو کرنے کا موقع دیتا ہے تاکہ وہ پورے ارمان نکالیں اور پھر اللہ کا دین غالب آئے اور ان کو یقین ہو جائے کہ یقیناً یہ حق ہے، اس لیے غالب آیا۔ وما یمکرون حالانکہ وہ جو مکر کرتے ہیں، خفیہ تدبیریں کرتے ہیں، وہ نہیں کرتے الا بانفسہم مگر اپنی ذات کے خلاف، وما یشعرون اور وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ تدبیریں تو ہم اپنے خلاف کر رہے ہیں، اپنے آپ کو جہنمی بنا رہے ہیں، دین تو غالب آ کر رہے گا، جس کو اللہ نے جو کرنا ہے وہ کر کے رہے گا۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی نشانی، کوئی معجزہ، قالوا تو وہ کہتے ہیں لن نؤمن ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتی نوتا یہاں تک کہ ہم کو دیا جائے، مثلا اس کے جیسا، ما جو اوتیا رسول اللہ جو دیا گیا ہے اللہ کے رسولوں کو، مطلب معجزہ آتا ہے، نئی آیت آتی ہے جس کو دیکھ کر دل مطمئن ہوتا ہے، پڑھ کر کے دل میں سکون آتا ہے، تو ایمان لانے چاہیے تھے، لیکن کہتے نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ کہا کہ ان کو یہ چیزیں کیوں ملتی ہیں، ہم کو کیوں نہیں ملتی ہیں؟ اگر رسالت اللہ نے رسول ہی بنانا تھا تو ہم کو کیوں نہیں بنایا گیا؟ جواب، اللہ اعلم اللہ تعالی عالم خوب جانتا ہے، حیث یجعل رسالتہ حیث اس جگہ کو، یجعل رکھے گا وہ جہاں پر، رسالتہ اپنے پیغام کو، مطلب وہ کون سا سینہ ہے جو اس امانت کو اٹھا سکے گا اور کون آدمی ہے جو نبوت کے بوجھ کو اٹھا سکتا ہے، وہ اللہ جانتا ہے۔ کون نبی بن سکتا ہے، یا ابو جہل جیسے لوگوں کو نبی بنایا جائے۔ سیصیب الذین اجرموا ضرور بھی ضرور یصیب پہنچے گی، الذین ان لوگوں کو، اجرموا جنہوں نے جرم کیے ہیں، کیا پہنچے گی؟ دو باتیں، صغار ذلت پہنچے گی، عند اللہ اللہ کے یہاں سے، وعذاب شدید اور سخت عذاب پہنچے گا ان کو، بما کانوا یمکرون ان مکر کی وجہ سے، ان خفیہ تدبیروں کی وجہ سے جو یہ کرتے تھے۔ فمن یرید اللہ ان یہدیہ اصل بات کیا ہے؟ معاشرہ ایک ہی ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتا ہے، کچھ لوگوں کو ایمان نصیب ہوتا ہے، کچھ کو نہیں ہوتا ہے۔ جن کو ایمان نصیب ہوتا ہے یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی آتما زندہ ہوتی ہے، دور جہالت کے اندر، کفر کے اندر بھی وہ گندی قسم کی حرکتوں میں مبتلا نہیں ہوتے ہیں۔ فمن تو ان لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، فمن تو وہ شخص، یرید چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ، ان یہدیہ ان کہ یہدیہ کہ اس کو وہ ہدایت دے، یشرح کھول دیتا ہے اللہ صدرہ اس کے سینے کو، للاسلام اسلام کے لیے، ومن یرید اور وہ شخص کے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، ان یضلہ اس کو گمراہ کر دے، یجعل تو بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ صدرہ اس کے سینے کو، ضیقا تنگ، حرجن بہت ہی تنگ۔ اللہ اکبر۔ اب اس کو دین کی باتیں سینے میں، اس کے دل میں اترتی نہیں، گویا اس کا دل تنگ ہو گیا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ الٹے اس کو غصہ آتا ہے یہ باتیں سن کر کے۔ کأنما یصعد کأنما ایسا لگتا ہے گویا کہ یصعد وہ چڑھ رہا ہو، فی السماء آسمان میں، جس طرح آدمی کو آسمان میں چڑھتے ہوئے سانس پھولتا ہے، اس طرح ایسے بندے کو دین کی بات سن کر کے غصہ آتا ہے، سانس پھولتا ہے۔ کذالک یجعل الرجس اصل کیا ہے کہ کفر اور شرک ایک گندگی ہے، تو جب انسان اس گندگی میں حدوں کو کراس کر جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کذالک اسی طرح جیسے اس آدمی کا ذکر ہوا، یجعل الرجس یجعل اللہ ڈال دیتا ہے اللہ الرجس گند کو، گندگی کو، علی الذین ان لوگوں پر، لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے ہیں۔ گندگی ظاہری طور پر نہیں، یہ معنوی گندگی، یہ کفر اور شرک کی گندگی، ورنہ ظاہری طور پر جو غیر ایمان والا ہے وہ بھی ظاہری طور پر ناپاک نہیں ہے۔ اگر ناپاک ہوتے تو حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مصافحہ کیوں کرتے؟ مسجد نبوی میں ان کو کیوں بٹھاتے؟ آپ ان کے ساتھ کئی مرتبہ مل کے کھانا کیوں کھاتے؟ نہیں، ظاہری طور پر گندگی نہیں ہے، لیکن یہ کفر اور شرک کی گندگی ہے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ اور یہ تیرے رب کا راستہ ہے یہ دین، مستقیماً اس حال میں کہ یہ بالکل سیدھا ہے، قد فصلنا الآیات
یقیناً ہم نے کھول کھول کر بیان کر دیا الآیاتی آیتوں کو لقوم یذکرون ایسے لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں، لہم دار السلام جو بات سمجھتے ہیں، یذکرون جو نصیحت قبول کرتے ہیں، لہم ان کے لیے دار السلام، ان کے لیے دار السلام ہے۔ دار السلام کے معنی سلام کا گھر، اور دوسرا ترجمہ سلامتی کا گھر کس کو کہتے ہیں؟ جنت کو کہتے ہیں۔ اور جنت کو دار السلام کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں سلام بہت ہوگا، آپس میں ملیں گے تو السلام علیکم، فرشتے ملیں گے تو السلام علیکم، اللہ کی طرف سے بھی سلام کہلوایا جائے گا، اور اس کا نام سلامتی کا گھر بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، سلامتی ہے، کوئی جھگڑا نہیں۔ ہمارے استاد کے بقول اسی لیے وہاں پر کوئی ایک بھی تھانے دار نہیں۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ اور اللہ ہی ان کا دوست ہے، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان کاموں کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا اور یاد کرو یوم جس دن یحشر جمع کرے گا اللہ ہم ان لوگوں کو، جمیعاً سب کے سب کو، ان نافرمانوں کو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا معشر الجن اور جنوں کی جماعت اور شیطانوں کی جماعت، قد استکثرتم من الانس یقیناً قد استکثرتم تم نے بہت سارے لے لیے تھے، من الانس انسانوں میں سے، بہت سارے انسانوں کو تم نے اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ جنوں سے مراد نیک جن نہیں، بلکہ وہ جس طرح انسانوں میں شیطان تھے اسی طرح ان میں شیطان جو نافرمان تھے، تم نے بڑے انسانوں کو اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ وقال اولیاؤہم اور ایسے موقع پر قالا کہیں گے اولیاؤہم شیطانوں کے دوست، من الانسی انسانوں میں سے، وہ بھی کہیں گے جی جی ہم شیطانوں نے ہمیں اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ کیسے کیا تھا؟ ربنا اے ہمارے رب، استمتع فائدہ اٹھایا، بعضنا ہم میں سے بعض نے، ببعض بعض کے ذریعے سے۔ کیا فائدہ اٹھایا؟ شیطانوں نے ہم کو اپنے قبضے میں کیا اور ہمیں گناہ کے وہ نئے نئے طریقے بتائے جو ہم کو بھی معلوم نہیں تھے، تو یوں ہم نے ان گناہوں سے فائدہ اٹھایا، اور شیطانوں نے ہمیں اپنا مرید بنا کر کے، ہمیں بے وقوف بنا کر اپنا فائدہ اٹھایا۔ یا یہ ہے کہ انہوں نے کفر و شرک میں مبتلا کیا، ہم نے شیطانوں کی پوجا کی تو انہوں نے ہمیں اپنا پجاری بنا کر فائدہ اٹھایا، اور ہم نے ان کی پوجا کر کے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا۔ اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ وَبَلَغْنَا اور ہم پہنچ گئے اجلنا اپنی اس مدت کو، الذی اجلتا جو تو نے مقرر کی تھی، لنا ہمارے لیے، یعنی زندگی بھر یہ نظام چلتا رہا یہاں تک کہ موت آئی، اور پھر پورے عالم کی موت آئی اور ہم مرے اور سب تیری بارگاہ میں پیش ہو گئے۔ قال اللہ تعالیٰ فرمایا النار مثواکم جہنم تم سب کا ٹھکانہ ہے۔ وہ شیطان جنہوں نے گمراہ کیا اور وہ انسان جو گمراہ ہوئے، سب کا ٹھکانہ جہنم، خالدین فیہا اس حال میں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، الا ما شاء اللہ الا مگر ما شاء اللہ، اگر ما کا معنی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، جو چیز، مگر جو چیز اللہ چاہے، جو چیز اللہ چاہے کا مطلب جس وقت میں اللہ چاہے، اور بعد نے کہا ما کا معنی من، جس کو اللہ چاہے، تو جس کو اللہ چاہے مطلب جو اللہ چاہے، اگر ترجمہ کریں پہلا تو مطلب جس وقت میں اللہ چاہے گا، تو کبھی کبھی یہ آگ کے بجائے زمہریر جو ٹھنڈا حصہ ہے اس میں ٹھنڈک کا عذاب دینے کے لیے نکالے جائیں گے، اور جن کو چاہے کا مطلب کہ جو کفر شرک کی حد تک نہیں پہنچے تھے ان کو کسی زمانے میں اللہ نکالے گا۔ لیکن تیسری تفسیر جو زیادہ مناسب، وہ کیا کہ ان کے لیے قانون یہی ہے کہ اللہ ان کو ہمیشہ جہنم میں رکھے گا، لیکن اللہ رکھنے کے لیے مجبور نہیں، اگر اللہ چاہے ان کو نکالنا تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، مگر وہ چاہے گا نہیں۔ ان ربک حکیم علیم بے شک تیرا رب حکمت والا بھی ہے، علیم جاننے والا بھی ہے۔ وکذالک نولی اور اسی طرح، کس طرح؟ جس طرح یہ اوپر تذکرہ ہوا کہ شیطانوں نے انسانوں کو اپنے قابو میں کر لیا اور پھر گمراہ کر کر کے اپنے پیچھے لگایا، اسی طرح نولی ہم مسلط کر دیتے ہیں بعض الظالمین بعض ظالموں کو، بعضاً بعض کے ساتھ، بعض کے اوپر، بما کانوا یکسبون ان گناہوں کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے ہیں۔ گویا انسان گمراہ ہوتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ان گناہوں کی سزا میں ان ظالموں کے اوپر دوسرے ظالم شیاطین مسلط ہو جاتے ہیں، اللہم احفظنا منہم۔ اور اس کا نولی کا دوسرا معنی بھی کیا قریب کرنا، اور اسی طرح ہم قیامت جہنم میں قریب قریب کر دیں گے بعض ظالموں کو بعض کے ساتھ، اکٹھے رہیں گے، اور پھر اعلان ہوگا، نہیں پھر نہیں اعلان، اب اعلان ہو رہا ہے، غلط کہہ دیا تھا، یا معشر الجن والانس
اے انسانوں اور جنوں کی جماعت یہ آخرت کے تم نے حالات سنے، تم بات کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ الم یاتیکم، کیا نہیں آئے تھے کم تمہارے پاس رسل منکم، تم میں سے رسول؟ تو یہاں بھی بتایا جا رہا ہے دیکھو تم میں رسول آئے، تمہیں سمجھایا، مگر تم جہنم کی طرف بڑھے جا رہے ہو، اور قیامت کے دن بھی یاد دلایا جائے گا۔ الم یاتیکم، کیا نہیں آئے تھے کم تمہارے پاس رسل منکم، تم میں سے رسول، یقصون، جو بیان کرتے تھے، علیکم تمہارے سامنے، آیاتی میری آیتیں، وینذرون، اور ڈراتے تھے کم تم کو، لقاء یومکم ھذا، تمہارے اس دن کی ملاقات سے۔ قالوا شہدنا، کہیں گے انسان بھی اور جن بھی، شہدنا ہم گواہی دے چکے، علی انفسنا اپنے نفسوں کے خلاف۔ مطلب پہلے تو کہیں گے کہ ہم مشرک ہی نہیں تھے، لیکن جب سارے گواہ پیش ہوں گے پھر سب خود اقرار کریں گے کہ یقیناً ہم مشرک تھے، تو کہیں گے جی ہم تو گواہی دے چکے۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں ڈالا ہم ان کو، الحیات الدنیا دنیاوی زندگی نے، وشہیدو، اور وہ گواہی دے دیں گے، علی انفسہم اپنی ذات کے خلاف، کس بات کی؟ انہم کانوا کافرین، کہ وہ تھے کفر کرنے والے۔ تو اس صورت کے پیچھے جو اب آیا تھا مضمون شروع میں کہ سب سے پہلے جب عدالت میں پیش ہوں گے تو سب سے پہلے کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، قسم بخدا ہم مشرک نہیں تھے۔ اس سے معلوم ہوا جب ساری گواہیاں پیش ہو جائیں گی تو پھر وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے۔ لیکن یہاں ایک لفظ پر غور کیجئے، کہا گیا اے انسانوں اور جنوں، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آتے تھے تم میں سے ہی؟ تو اس پر بحث ہوئی کہ کیا رسول انسانوں اور جنوں دونوں میں آتے تھے؟ جمہور کا خیال یہی ہے کہ نہیں، رسول تو انسانوں میں سے ہی آتے تھے، لیکن وہی رسول جنات کے لیے بھی ہوتے تھے، اور جنات میں سے جو ایمان قبول کرتے تھے پھر وہ ان کی طرف سے خلیفہ بن کر اپنی قوم کو سمجھاتے تھے، ان میں بھی نیک لوگ ان میں بھی بد لوگ۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری، یہ رسولوں کا سلسلہ کیوں جاری کرتا ہے اللہ؟ ذالک، یہ بات اس وجہ سے ہے، ان کے، لم یکن ربک، نہیں ہے تیرا رب اے میرے حبیب، کیسا؟ مہلک القری، بستیوں کو ہلاک کرنے والا۔ بستیوں سے مراد اہل القری، بستی والوں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے، بظلم، ان بستی والوں کے گناہوں کی وجہ سے۔ کب؟ واہلھا غافلون، اس حال میں کہ بستی والے بے خبر ہوں، ان کی غفلت میں ان کو ہلاک نہیں کرتا ہے، پہلے ان کو آگاہ کرنے کے لیے رسول بھیجتا ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور جب رسول آ جاتے ہیں تو وَلِكُلٍّ، اور ہر قسم کے ہر ایک انسان کے لیے، درجات، الگ الگ درجے ہیں سب کے لیے، مما عملوا، ان کاموں کی وجہ سے جو انہوں نے کیے۔ جنہوں نے رسولوں کی بات مانی ان کے لیے جنت کے درجے ہیں، جنہوں نے نہیں مانی ان کے لیے جہنم کے درکے ہیں۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ، اور نہیں ہے تیرا رب بے خبر، عما، ان کاموں سے، یعملون، جو وہ کیا کرتے ہیں۔ مطلب کون کس درجے کے لائق ہے پروردگار کو سب کا معلوم ہے، اس لیے کہ سب کے کام اس کے سامنے ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، تو رسولوں کو بھیج کر کے پروردگار لوگوں کو سمجھاتا کیوں ہے؟ کیا اللہ محتاج ہے کہ لوگ اس کو مانیں؟ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ، اور تیرا رب غیر محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، بے نیاز ہے، پھر کیوں بھیجتا ہے رسولوں کو؟ ذو الرحمہ، بڑی مہربانی کرنے والا ہے، اس کی رحمت کا تقاضا ہوا کہ رسولوں کو بھیج کر لوگوں کو سمجھایا جائے۔ وہ بے نیاز ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں۔ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے، اگر یشاء چاہے وہ، یذہب لے جائے کم تم کو، اے انسانوں تم سب کو وہ ہلاک کر دے، لے جائے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ویستخلف، اور تمہارا جانشین بنا دے، تمہاری جگہ لے آئے، من بعدکم، تمہارے بعد، ما یشاء، جس مخلوق کو وہ چاہے، ما معنی میں من کے، کما انشاء، جس مخلوق کو چاہے اس کو بسا دے تمہاری جگہ، کما انشاء، جس طرح کہ اس نے پیدا کیا کم تم کو، من ذریت قوم آخرین، دوسرے لوگوں کی قوم کی اولاد کے بعد۔ مطلب ایک معنی تو یہ کہ جس طرح تمہارے نکڑ دادا چکڑ دادا سب مرے، ان کی جگہ تم آئے، تمہارے دادا آئے، پھر دادا کی جگہ تمہارے والد آئے، اور پھر آج تم مر جاؤ گے، تمہاری جگہ تمہاری اولاد آئے گی۔ اور یہ معنی بھی کہ تم سے پہلے اس دنیا میں کوئی دوسری مخلوق آباد تھی، جنات آباد تھے، ان کو ہٹا کر تم کو لایا گیا۔
لیکن پہلے معنی زیادہ کہ جس طرح تم اپنے بڑوں کی اولاد ہو وہ سب مرے، تو اسی طرح تم سب کو مار ہی دے اور کسی اور مخلوق کو پیدا کر دے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ انما توعدون لآت، بے شک وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ ضرور آنے والی ہے۔ کیا ہے وہ؟ قیامت ہے۔ وما انتم بمعجزین، اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے اللہ کو کہ اللہ قیامت لانا چاہے اور تم روک دو، ایسا نہیں۔ قل یا قوم اعملوا، قل بار بار آ رہا ہے، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، یا قومی، او میری قوم، اعملوا، عمل کرو تم، علی مکانتکم، اپنے طریقے پر، اپنی جگہ پر کرتے جاؤ۔ نہیں مانتے ہو؟ انی عامل، میں عمل کرنے والا ہوں اپنے طریقے پر، تم اپنا راستہ نہیں چھوڑتے، میں بھی نہیں چھوڑ رہا ہوں۔ فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے کس کو، من تکون، کون ہے وہ شخص، لہو تکون ہوگی، لہو اس کے لیے، عاقبت الدار، گھر کی عاقبت ہوگی، گھر کا انجام ہوگا۔ گھر کا انجام مطلب گھر جب بھی ہوتا ہے آخرت کا گھر، تو آخرت کے گھر کا بہترین انجام کس کے لیے ہوگا ابھی پتہ چل جائے گا، بس محشر کا میدان بپا ہونے دو۔ من تکون، کون ہے من تکون، جس کے لیے، لہو ہوگی اس کے لیے، عاقبہ، عاقبہ ہے اصل میں العاقبۃ المحمودۃ فی الدار الآخرۃ، آخرت کے گھر کا بہترین انجام۔ انہ لا یفلح الظالمون، یاد رکھو کیا انجام ہوگا، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ انہو، بے شک بات یہ ہے، لا یفلح، نہیں کامیاب ہوں گے، الظالمون، ظلم کرنے والے۔ اور کون ہے ظلم کرنے والے؟ سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ اب مکہ کے مشرکوں کا دیکھو کس شرک میں مبتلا ہیں، ایک طرف اللہ کو مانتے بھی ہیں مگر پھر بھی شرک کرتے ہیں۔ کیسے مانتے ہیں اللہ کو؟ دیکھیے، خیرات نکالتے تھے تو اللہ کے لیے بھی نکالتے تھے مگر ساتھ میں غیر اللہ کے لیے بھی نکالتے تھے۔ وَجَعَلُوا، اور مقرر کیا انہوں نے، للہ، اللہ کے لیے، مما، اس میں سے، زرع، جو پیدا ہوا، من الحرث، کھیتی میں سے، زرع جو اللہ نے پیدا کیا، من الحرث، کھیتی میں، والانعام، اور جو پیدا کیا اللہ نے چوپائے، ان میں مقرر کرتے ہیں اللہ کے لیے نصیباً، ایک حصہ، مطلب خیرات نکالتے ہیں اس میں سے ایک حصہ اللہ کے لیے رکھتے ہیں۔ فقالوا ھذا للہ، تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے خیرات ہے۔ جس طرح آج ایمان والا زکوٰۃ دیتا ہے، ایمان دور جہالت میں مکہ کے مشرک بھی اسی طرح خیرات نکالتے تھے اللہ کے لیے۔ کھیتی تیار ہو گئی، جانوروں کے بچے پیدا ہوئے تو ایک حصہ اللہ کے لیے، اور جو اللہ کے لیے نکالتے تھے وہ کہاں خرچ کرتے تھے؟ غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، بزعمہم، ان کے گمان کے اعتبار سے، ایک گمان کیا کہ یہ اتنا حصہ اللہ کا، وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور اسی خیرات میں سے ایک حصہ نکالتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہمارے بنائے ہوئے شریکوں کے لیے، جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، ان دیوی دیوتاؤں کے لیے ہے۔ پھر کیا ہوتا تھا؟ یہ جو دیوی دیوتاؤں کے لیے نکالتے تھے وہ صرف ان لوگوں کو دیا جاتا تھا جو مذہب کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے یا مذہب کے نام کی روٹیاں کھاتے تھے۔ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ، تو جو ہوتا تھا لِشُرَكَائِهِمْ، ان کے شریکوں کے لیے، ان کے باطل خداؤں کے لیے، فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، وہ نہیں پہنچتا تھا اللہ کی جانب۔ وَمَا كَانَ، اور جو ہوتا ہے لِلَّهِ، اللہ کے لیے، فَهُوَ يَصِلُ، تو وہ پہنچ جاتا ہے إِلَى شُرَكَائِهِمْ، ان کے شریکوں کی جانب۔ مطلب کھیتی تیار ہوئی، اس میں سے 2 ڈھیریاں نکالیں، 1 کوئنٹل اللہ کے نام کی خیرات، 1 کوئنٹل غیر اللہ کے نام کی، پھر وہ غیر اللہ کے نام کی اللہ کے نام کی مل گئی، تو اگر اللہ کے نام کی غیر اللہ کے ساتھ مل جاتی تھی تو کہتے تھے کہ اللہ تو غنی ہے، اس کو کیا ضرورت ہے، وہ کوئی محتاج تھوڑا ہے، تو چھوڑ دیتے تھے۔ لیکن اگر غیر اللہ کا حصہ اللہ کے ساتھ مل گیا تو غیر اللہ سے اتنا ڈرتے تھے، کہتے تھے بیڑا غرق ہو جائے گا، تو فوراً اس کو واپس نکالتے تھے۔ ساء ما یحکمون، کتنا برا ہے، ساء کتنا برا ہے، ما جو یحکمون یہ فیصلہ کرتے۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور آگے بڑھو، کیا کیا شرک کرتے تھے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جس طرح ایک جہالت تم نے سنی، ایک جہالت اور سنو، زینا، خوبصورت بنا دیا تھا، لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، بہت سارے شرک کرنے والوں کے لیے، کیا خوبصورت بنایا تھا، قتل اولادہم، اپنی اولاد کا قتل کرنا خوبصورت بنایا تھا۔ کس نے؟ شرکاؤہم، ان کے شریکوں نے، جن کو وہ اللہ کا شریک مانتے تھے، انہوں نے ایسی باتیں ان کے دماغ میں ڈالیں کہ وہ اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے۔ اولاد کو قتل کیسے کرتے تھے؟ وہ فرضی غیرت، اس کے نام پر بیٹی کو قتل کرتے تھے کہ کل کوئی ہمارا داماد کیوں بنے، اور اسی طریقے سے
خرچے کا ڈر، اس خرچے کے ڈر کی وجہ سے بچوں کو بھی قتل کرتے تھے، اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ لیکن خاص طور سے جو دیوی دیوتوں کے نام کے اوپر اولاد کو قتل کرتے تھے، وہ بھی ایک طریقہ تھا کہ ایک تصور تھا کہ اتنے بیٹے ہو جائیں گے تو ایک بیٹے کی بلی چڑھا دی جائے گی، ایک بیٹے کو قتل کر دیا جائے گا۔ لیردوہم، اور یہ سب کچھ شیطانوں نے ان کو، یہ ان کے باطل معبودوں نے ان کو کیوں سمجھایا تھا؟ لیردوہم، تاکہ وہ ان کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈالیں۔ اردا یردی، اردان کے معنی کسی کو دھکا دے کر کے کھڈے میں ڈالنا، اور اس کا آسان ترجمہ کرتے ہیں لیردوہم، تاکہ وہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں، تاکہ وہ ان کی نسل کشی کریں۔ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، وَلِيَلْبِسُوا، اور تاکہ خلط ملط کر دیں، رل گڑ کر دیں، علیہم ان پر، دینہم ان کے دین کو۔ وَلَوْ شَاءَ اللہ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، ما فعلوہ، تو ایسا نہ کر سکتے، مطلب زبردستی اللہ ان کو دین پر لگانا چاہتا لگا سکتا تھا، مگر وہ زبردستی نہیں لگاتا۔ فَذَرْهُمْ، اے میرے حبیب چھوڑ دیجئے ان کو بھی، وَمَا يَفْتُرُونَ، اور ان قصے کہانیوں کو اور باطل عقیدوں کو جن کو یہ گھڑ رہے ہیں۔ اور سنو ان کا ایک باطل عقیدہ، وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ، اور وہ کہتے ہیں هَذِهِ أَنْعَامٌ، یہ کچھ جانور ہیں، وَحَرْثٌ، اور کچھ کھیتیاں ہیں، حِجْرٌ، یہ ممنوع ہیں، ان کا کھانا حرام ہے، کوئی اور نہیں کھا سکتا، کون کھائے گا اس کو؟ لا يطعمها، نہیں کھائے گا ان کو الا مگر وہ شخص، من نشا، جس کو ہم چاہیں، بزعمہم، ان کے گمان کے اعتبار سے، مطلب کچھ کھیتی اور کچھ جانور انہوں نے ایسے رکھے ہوئے تھے کہ ان کو صرف وہ لوگ کھا سکتے ہیں جن کو وہ چاہیں۔ وہ سے مراد کون تھے؟ وہی ان کے مذہب کے ٹھیکیدار۔ وہ کہتے تھے کہ بس یا تو یہ ہم پجاریوں کے لیے جائز ہے، یا جن کو پجاری اجازت دے، عام لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ وَأَنْعَامٌ، اور عجیب، جس طرح پیچھے حام صاحبہ وغیرہ ان کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ وَأَنْعَامٌ، اور کچھ جانور تھے، حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، حرام کر دی گئی تھی جن کی پیٹھیں، مطلب کہتے تھے کہ اس کی سواری کوئی نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ اس کی سواری کر کے حج بھی کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ جس طرح کہ حام کا ہم نے پیچھے پڑھا، ہاں اگر کوئی مذہبی آدمی، یعنی وہی پجاری، وہ جو مستقل مذہبی جگہوں پر رہتے تھے، وہ سوار ہونا چاہے تو وہ ہو سکتا ہے۔ وَأَنْعَامٌ، اور کچھ عجیب جانور وہ ہیں، لا يذکرون، نہیں ذکر کرتے ہیں، اسم اللہ، اللہ کے نام کو، علیہا، ان پر۔ ایسے بھی کچھ جانور تھے کہ جن پر کہتے تھے اللہ کا نام لینا جائز نہیں ہے، کیوں؟ کہا یہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیے گئے ہیں، یہاں تک کہ سواری کرتے ہوئے بھی ان پر اللہ کا نام نہیں لینا۔ افتراء علیہ، اور کمال بات یہ ہے کہ بہتان لگاتے ہوئے علیہ، اس پر، کس پر؟ اللہ پر۔ یہ ساری باتیں کہتے تھے کہ اللہ نے بتائی ہیں، یہ خدا کا دین ہے۔ سیجزیہم، ان قریب اللہ ضرور بضرور ان کو سزا دے گا، بما کانوا یفترون، ان کاموں کی وجہ سے، ان عقیدوں کی وجہ سے جو یہ گھڑتے ہیں، جھوٹی باتیں گھڑتے ہیں۔ وقالوا ما فی بطون هذه الانعام، اور سنو اج کس جہالت میں مبتلا ہیں۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، ما فی بطون هذه الانعام، ان جانوروں کے پیٹوں میں جو ہے، جو جانور کے پیٹ میں بچہ ہے، جانور کو ذبح کرتے تھے، اس کو مارتے تھے تو اس کا جو پیٹ کا بچہ ہوتا تھا، کہتے تھے خالصۃ لذکورنا، یہ خالص ہے ہمارے مردوں کے لیے، ان کو عورتیں نہیں کھا سکتی، عورتوں پر یہ حرام ہے۔ ومحرم علی ازواجنا، اور حرام کر دیا گیا ہے، علی ازواجنا، ہماری عورتوں پر۔ لیکن اگر جانور مرا اور اس کے پیٹ کا بچہ بھی مر گیا اور وہ مردہ پیدا ہوا، وَإِنْ يَكُنْ مَيْتًا، اور اگر وہ مردہ پیدا ہوتا تھا، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، تو وہ اس میں سارے شریک ہو جاتے تھے، پھر کہتے تھے مرد بھی کھا سکتے، عورتیں بھی کھا سکتی۔ سَيَجْزِيهِمْ، ضرور سزا دے گا اللہ ان کو، وَصْفَهُمْ، ان کے ان باتوں کو بیان کرنے کی وجہ سے، إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، سزا دے گا اس لیے وہ جانتا ہے یہ کیا کیا کر رہے ہیں، لیکن ڈھیل دے رہا ہے، حکیم، یہ اس کی حکمت ہے، فوراً سزا نہیں دیتا ہے دنیا میں، مؤخر کر دیا، آخرت میں دے گا۔ قد خسرا، یقیناً نقصان میں ڈالا، الذین، ان لوگوں نے اپنے آپ کو، قتلوا اولادہم، جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کر ڈالا، سفہن، بے وقوفی کی وجہ سے، بغیر علم، بغیر علم کے، کہ اتنے بیٹے ہو گئے تو ایک کی بلی چڑھاؤں گا، ایک بیٹا دے دوں گا، کیا بے وقوفی ہے، اپنی اولاد کو قتل کر رہے ہیں۔ وحرموا، اور جنہوں نے حرام کیا، ما رزق، وہ روزی جو ہم، ان کو، اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، جانور اللہ نے عطا کیے، کھیت اللہ نے عطا کیے، لیکن وہ
انہوں نے اس روزی کو حرام کر دیا، افتراء علی اللہ، اللہ کے اوپر بہتان لگاتے ہوئے، یہ کہتے ہوئے کہ یہ سب کام کرنے کے لیے ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، قد ضلوا، یہ سب بھٹک گئے، وما كانوا مہتدین، اور ایسے لوگ ہدایت پر نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، کیا عجیب جہالت ان کی بیان ہوئی۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، آگے اللہ کی کچھ نعمتوں کا تذکرہ